السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈیئرس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا اسٹڈی آف دا یونیورس، یعنی کہ کائنات کا مطالعہ۔ آج ہم اپنی کائنات، اپنی دنیا کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری دنیا میں کتنے سیارے ہیں اور ان کو کس کس نے دریافت کیا، کون کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبرز ہیں تو ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے فارورڈ کر دینا۔ تو ڈیئرز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کائنات کے متعلق ہم سب بہت ساری معلومات رکھتے ہیں کہ زمین نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ زمین نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ زمین گول ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ دن اور رات کا بننا اور موسم کا بدلنا سورج کی گردش کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ دن اور رات کا بننا، موسم کا تبدیل ہونا، یہ سب زمین کی گردش کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسان نے کائنات کا علم کیسے حاصل کیا؟ کیا کائنات کے بارے میں سب کچھ انسان پہلے سے جانتا تھا، ہمیشہ سے جانتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ پہلے سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کائنات کے بارے میں۔ کئی سو سال قبل مسیح انسان کا کائنات کے بارے میں علم بہت ہی محدود تھا، یعنی کائنات کے بارے میں لوگ بہت ہی کم علم رکھتے تھے۔ اس کے بعد مسلسل ریسرچز کیے، سائنسدانوں نے، انسانوں نے بہت تحقیق کی، اس کے اوپر جستجو کی، محنت کی۔ اس کے بعد کائنات کے بارے میں جو موجودہ علم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ انسان نے کائنات کے بارے میں جاننے کا سفر کیسے طے کیا۔ تو سب سے پہلے 500 سال قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی تھا، فیثاگورس، جس نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری زمین گول ہے۔ ہماری زمین گول ہے، یہ نظریہ جو ہے فیثاگورس نے پیش کیا تھا۔ اس کے خیال کے پیچھے یہ منطق تھا، یہ وجہ تھی کہ چاند گرہن کے دوران چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ اگر زمین کی شکل چپٹی یعنی فلیٹ ہوتی تو زمین کا سایہ کبھی لمبوترا بھی ہوتا، لیکن ہمیشہ اس کا سایہ گول ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین گول ہے۔ اس کے بعد 450 سال قبل مسیح میں ایک یونانی فلسفی اینگزاگورس نے یہ خیال پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، یہ اینگزاگورس نے خیال پیش کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کر رہا ہے۔ اینگزاگورس کے شہر ایتھنز کے رہنے والوں نے اس کی باتوں کو نہیں سمجھا، ان کو اس کی باتیں بہت ہی عجیب لگنے لگی، پھر انہوں نے اینگزاگورس کو اس شہر سے ہی نکال دیا تھا۔ پھر 400 سال قبل مسیح ایک یونانی فلسفی افلاطون نے فیثاگورس کے نظریے کی تائید کی۔ افلاطون نے فیثاگورس کا جو نظریہ تھا اس کی تائید کی۔ پھر مشہور فلسفی ارسطو بھی زمین کے گول ہونے کا قائل تھا۔ ارسطو، افلاطون اور فیثاگورس تینوں نے جو ہے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین گول ہے۔ ابتدائی طور پر تو عیسائی مذہب حلقوں نے زمین گول ہونے کے نظریے کو قبول کیا، مگر بعد میں اس نظریے کو بھی مسترد کر دیا۔ مطلب جو عیسائی تھے انہوں نے اس نظریے کو ہی ختم کر دیا، مسترد کر دیا کہ زمین گول نہیں ہو سکتی۔ جب دوسری صدی عیسوی میں ایک رومی ماہر فلکیات ٹولمی کا خیال تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، ہماری جو زمین ہے وہ ہماری پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کا یہ خیال تھا۔
اس دور کے عیسائی مذہبی حلقے ٹولمی کے اس خیال کی حمایت کرتے تھے کہ عیسائی پادریوں کا ماننا تھا کہ چونکہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عظیم تر مخلوق ہے، اس لیے اسے کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ قبل مسیح کہلاتا ہے؟ ہم کسی بھی ڈیٹ میں، کسی بھی تاریخ میں کہتے ہیں کہ 500 سال قبل مسیح، 400 سال قبل مسیح، 2000 سال قبل مسیح۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو پہلے کا دور تھا وہ قبل مسیح کہلاتا ہے۔ پھر جہاں اجسام فلکیات کا مشاہدہ اور ان پر تحقیق یعنی ریسرچ بھی کی جاتی تھی، وہ ادارہ رصدگاہ کہلاتا ہے جہاں پر فلکیات کا مشاہدہ اور ان پر تحقیق کی جاتی ہے۔ پاکستان بھی خلائی تحقیق کی غرض سے مصنوعی سیارے خلا میں بھیج چکا ہے۔ اس طرح کے مصنوعی جو سیارے ہیں وہ پاکستان خلا میں بھیج چکا ہے۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے کا نام سپارکو ہے، جہاں سائنسدان تحقیق میں مصروف عمل ہوتے ہیں، یعنی کہ کائنات کے بارے میں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب 8ویں صدی کی بات کریں تو 8ویں صدی عیسوی تک اسلام عرب سے نکل کر دور دراز کے ملکوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کی علم فلکیات میں دلچسپی قبلہ کی سمت کا درست تعین کرنے کی خواہش سے پیدا ہوئی تھی۔ مطلب ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم قبلہ کی جو سمت ہے وہ درست تعین کر سکیں، اسی وجہ سے انہوں نے علم فلکیات کے بارے میں دلچسپی لی تھی۔ 9ویں صدی عیسوی میں مسلم سائنسدانوں الرازی اور ابن سینا نے قدیم یونانی علوم فلکیات کا مطالعہ کیا اور ان علوم کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جانچا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک مسلم مفکرین نے سائنسی علوم اور کائنات کے بارے میں بیش بہا تحقیقات کی، بہت ساری تحقیق کی۔ اس دور کے چند اہم مسلم جو سائنسدان تھے اس میں الخوارزمی تھا، بن قطرت تھا، البطانی تھا، ابن الہیثم تھا اور بہت سارے مفکرین تھے۔ عظیم مسلم مفکرین الجوزی کا خیال تھا کہ نہ صرف زمین کی شکل گول ہے بلکہ کائنات میں موجود تمام سیارے اور ستارے بھی گول ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کو اس وائٹ بورڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ گول ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے 13ویں صدی تک دریافت کر لیا کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین گول ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، جبکہ یہی نظریہ یورپ میں 16ویں صدی میں پیش ہوا۔ مسلمانوں کی اس اہم کامیابی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات تھی، کیونکہ ان میں کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر 1451 عیسوی میں اٹلی کا ایک سیاح کولمبس اپنے جہاز سانتا ماریا پر دنیا کے سفر پر نکلا۔ کولمبس ایک سیاح تھا، وہ جہاز پر دنیا کا سفر کرنے کے لیے نکلا تو لوگوں نے اس کو بہت ڈرایا کہ انہوں نے کہا کہ جب اس کا جہاز تیرتے ہوئے زمین کے کنارے پر پہنچے گا تو الٹ جائے گا، مگر کولمبس نے کسی کی بات نہ مانی اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ آپ کا خیال تھا کہ کولمبس کا جہاز الٹ گیا ہوگا۔ تقریباً 2000 سال تک یورپ اسی نظریے کا حامی رہا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایک سائنسدان پرنکس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، مگر افسوس کہ پرنکس اپنا یہ نظریہ ثابت نہ کر سکا۔ اس نے یہ نظریہ پیش تو کیا لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکا، پروف نہیں کر پایا، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔
مختلف وقتوں میں سائنسدانوں نے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے رصد گاہیں یعنی کہ آبزرویٹریز قائم کیے۔ یہ ایک تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ تصویر یورپ میں واقع ایک جدید رصد گاہ ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کی تصویر نظر آ رہی ہے یہ یورپ میں موجود ہے، اور یہ ایک جدید رصد گاہ ہے جہاں پر تحقیق ریسرچ کی جا رہی ہے۔ پھر 1609 عیسوی میں ایک اطالوی ریاضی دان گلیلیو نے ٹیلی اسکوپ ایجاد کیا۔ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے اس نے کائنات کا مشاہدہ کیا، دنیا کا مشاہدہ کیا۔ اس کی سب سے اہم دریافت مشتری کے 4 چاند تھے۔ اپنی اس دریافت کی مدد سے گلیلیو نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس نظریے کی بنا پر عیسائی مذہبی حلقوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ آخر کار ایک طویل مدت قید رہنے کے بعد گلیلیو کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک مشہور سائنسدان نیوٹن نے ایک انتہائی طاقتور ٹیلی اسکوپ ایجاد کیا۔ اس ٹیلی اسکوپ کی ایجاد کے بعد علم فلکیات نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ یہ ایک جدید طاقتور ٹیلی اسکوپ کی مدد سے لی گئی چاند کی تصویر ہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے شروع میں امریکی سائنسدان ہبل اور جرمن سائنسدان آئنسٹائن نے کائنات کے بارے میں بے شمار راز دریافت کیے۔ 1957 عیسوی میں روس اپنا پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1961 عیسوی میں پہلی بار خلا میں ایک انسان نے زمین کے گرد چکر لگایا۔ دنیا کا جدید ترین ہبل ٹیلی اسکوپ جو خلا سے کائنات کی تصویر زمینی اسٹیشن پر بھیجتا ہے۔ یہ دنیا کا جدید ترین ہبل ٹیلی اسکوپ ہے جو خلا سے کائنات کی تصاویر زمینی اسٹیشن پر بھیجتا ہے، اور یہ وہ لباس ہے خلا بازوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ ان کا ہیلمٹ ہے۔ اس کے بعد آج آئے دن بے شمار راکٹ اور خلائی جہاز خلا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ماہرین فلکیات اور خلا روزانہ کائنات کے بارے میں نئی تحقیقات، نئی ریسرچز اور دریافتیں کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ تحقیقات، یہ ریسرچز قدیم سائنسدانوں کے لیے کس قدر دشوار گزار ثابت ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس وقت اس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ مگر سائنسدان خواہ آج کے دور کے ہوں یا قدیم دور کے ہوں، پرانے زمانے کے ہوں، ان کے کام کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر سائنسدان اپنے مشاہدے کی بنا پر ایک نظریہ قائم کرتا ہے، اور اپنے ہی نظریے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف ایویڈنس کا تجزیہ کرتا ہے، مختلف شواہد کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ بہت سادہ اور دلچسپ اصول ہے۔ سائنسی اصول اور طریقہ کار اختیار کر کے آپ بھی سائنسدان بن سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو۔ ڈیئرز، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ہم کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔